آخری بات ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بدور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ کراچی کی عدالت نے کار ساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت پہ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزموں کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے وہ ضمانت منظور کر لی۔ دونوں پارٹیوں میں معاملات طے پا گئے ہیں اور مقتولین کے لواحقین نے ملزموں کو معاف کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ نے سن لیا، تبصرہ آپ فرمائیں۔ میں نہیں کرتا۔ جج کا فیصلہ اگر آپ کی فیور میں ہو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، نہیں تو آپ شروع ہو جاتے ہیں بے نظیر۔ ایک زمانے میں بھٹو صاحب کہا کرتے تھے چمچا ججز۔ اچھا، ایک زمانے میں پھر بے نظیر بھٹو نے ٹرم استعمال کی ہمارے ججز کے بارے میں کہ کینگرو کوٹس۔ اچھا، یہ جو نواز شریف صاحب یہ اپنے گنڈے چڑھا دیے انہوں نے سپریم کورٹ پہ، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا، بھٹو کی پھانسی نہیں ہے، وہ قتل ہے، جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا اس کو۔ لیکن اب زندگی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر آپ نے عدالتیں رکھی ہوئی ہیں تو جس طرح کی بھی رکھی ہوئی ہیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، پھر ان کے فیصلے قبول کرنا مجبوری ہے۔ یہ ایلڈرز ہوتے ہیں ملکوں کے، بالکل جیسے گھروں میں ماں باپ بھی غلط فیصلے کر لیتے ہیں، دادا جان غلط فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ پھر تو یہ ہے ایک ہی آپشن ہے، یا تو پھر سارا کچھ ادھیڑ کے رکھ دیں یا پھر اس کو قبول کریں اور ایک لمبے پروسیس کا انتظار کریں کہ آپ چلتے چلتے قوم کے طور پہ میچیورٹی کے اس لیول پہ چلے جائیں جہاں ہر چیز اپنا حق ادا کر رہی ہو۔ ادروائز تو اس طرح تو گھر بھی نہیں چل سکتا بھائی۔ ایک سیدھی سادی سی بات ہے، عدالت نے، سپریم کورٹ نے وہ بھی اگر ترامیم بحال کر دی ہیں تو اس پہ میرا نہیں خیال یہ روایت بننی چاہیے اس ملک میں کہ جی ٹھیک ہے، فیصلہ ہمیں قبول ہے، یہ درست ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہے، لیکن اگر کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، بڑا فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ آپ کے کوئی دشمنوں کی بنائی ہوئی کورٹ نہیں ہے، کورٹس ہیں انفارچونیٹلی ہم جیسے ملکوں کے، یا اور ہم جیسا جن کا بیک گراؤنڈ ہو 1000 سال کی غلامی کا، یہ خطہ ہمیشہ غلام رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ محمود غزنوی ہو یا شہاب الدین غوری ہو، وہ بلبن ہو یا کو خلجی ہو، یہ سارے کے سارے، ابراہیم لودھی، وہ لودھی تھے، اس کے بعد مغل آ گئے، اس کے بعد گورے آ گئے۔ یہ بنیادی طور پہ صدیوں کی غلامی کا ایک نتیجہ ہے، اس میں وہ آن بان شان ہوتی نہیں۔ میں نے آج اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے ایک ایسی خاتون جج کا جس کے بارے میں انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید مستقبل کی چیف جسٹس ہوں۔ انہوں نے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کی۔ ان خاتون کو ظاہر ہے میں نہیں جانتا، میں نے تو ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو عدالت میں ہوتی ہیں اس پہ تنخواہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ ہمارا خطہ ہے، کیا کریں آپ؟ حالانکہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، گورا آیا، وہ شدید ٹھنڈ کے سرد ملک سے آیا تھا، اس زمانے میں اے سی ویسی بھی نہیں تھے، تو وہ 2 مہینے کی چھٹیوں پہ گئے، اور وہ حکمران تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، تو آپ تواڈے کو پپی دے پتر نہیں سن گورے، وہ تو یہ کرتے تھے، لیکن آپ نے وہ روایت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ چونکہ ہمارا ڈی این اے کا مسئلہ ہے، یعنی ہندوستان کی ایک جج صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ضمیر ملامت کرتا ہے، ان دنوں کی، ان چھٹیوں کی تنخواہیں لیتے ہوئے شرم آتی۔ یہ تو غیرت مند مزدور بھی قبول نہ کرے کہ نہیں جی میں نے کل چھٹی کی تھی، میں نے تو کام ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ خطہ ایک خاص طرح کا خطہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل رپورٹ تھی کہ دنیا کے پولیوٹڈ، یا شاید اس ریجن کے پولیوٹڈ ترین، آلودہ ترین کا لفظ استعمال ہوا، کنٹریز کہا انہوں نے، نہیں سوری کنٹریز نہیں کہا، نیشنز کہا، موسٹ پولیوٹڈ نیشنز، پاکستانیز، انڈینز اور بنگلہ دیش۔ یہ بڑی باریک بات ہے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بددعایا ہوا خطہ ہے۔ تو لیکن بہرحال
زندگی ہے، اس کے چند اصول ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں تو لا سے واقف نہیں ہوں. میں تو ایک لے مین کے طور پہ، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، میں تو ود اے پنچ آف سالٹ چاہے میں لوں، میرے خلاف چاہے فیصلہ کیوں نہ ہو تو ٹھیک ہے، عدالت ہے، میری ہے، مجھ پہ اس نے مہربانی نہیں کی تو خیر ہے، کوئی بات اچھا. کیونکہ میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. حکمران اور ادارے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگیں، تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چھین کر ان کے دل دکھائے. اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا. انہوں نے لکھا کہ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر آمادہ نہیں. ویورز، جیسا پاکستانی میں ہوں ویسے ہی آپ ہیں. سائز کے اعتبار سے بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے. قیام پاکستان میں ان کا رول ہے، وہ بھی اٹ از ریٹن آن دی وال. گھر کے سربراہ وہ ہوتے ہیں جو پورے گھر کو ساتھ لے کے چلے. گھروں کے درمیان ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایلڈرز ہوتے ہیں کسی بھی فیملی کے، ملک بھی ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے. لیکن افسوس پاکستان کے کرتے دھرتے اس قابل تھے نہیں. پہلے ایسٹ پاکستان سکوتے ڈھاکا ہوا. اب اگر اختر مینگل جیسے لوگ اس زبان میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں پھر ہمارا اللہ ہی حافظ. یہ ہمارا خطہ ہے، کیا کریں آپ؟ حالانکہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ گورا آیا، وہ شدید ٹھنڈ کے سرد ملک سے آیا تھا. اس زمانے میں اے سی ویسی بھی نہیں تھے، تو وہ 2 مہینے کی چھٹیوں پہ گئے اور وہ حکمران تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے. تو کو پپیتے پتر نہیں سانا گورے، وہ تو یہ کرتے تھے. لیکن آپ نے وہ روایت برقرار رکھی ہوئی ہے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ چونکہ ہمارا ڈی این اے کا مسئلہ ہے. یعنی ہندوستان کی ایک جج صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ضمیر ملامت کرتا ہے. ان دنوں کی، ان چھٹیوں کی تنخواہیں لیتے ہوئے شرم آتی. یہ تو غیرت مند مزدور بھی قبول نہ کرے کہ نہیں جی میں نے کل چھٹی کی تھی، میں نے تو کام ہی نہیں کیا. لیکن یہ خطہ ایک خاص طرح کا خطہ ہے. پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل رپورٹ تھی کہ دنیا کے پولیوٹڈ، یا شاید اس ریجن کے پولیوٹڈ ترین، آلودہ ترین کا لفظ استعمال ہوا. کنٹریز کہا انہوں نے، نہیں سوری، کنٹریز نہیں کہا، نیشنز کہا. موسٹ پولیوٹڈ نیشنز، پاکستانیز، انڈینز اور بنگلہ دیش. یہ بڑی باریک بات ہے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بددعایا ہوا خطہ ہے. تو لیکن بہرحال زندگی ہے، اس کے چند اصول ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں تو لا سے واقف نہیں ہوں. میں تو ایک لے مین کے طور پہ، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، میں تو ود اے پنچ آف سالٹ چاہے میں لوں، میرے خلاف چاہے فیصلہ کیوں نہ ہو تو ٹھیک ہے، عدالت ہے، میری ہے، مجھ پہ اس نے مہربانی نہیں کی تو خیر ہے، کوئی بات اچھا. کیونکہ میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. حکمران اور ادارے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگیں، تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چھین کر ان کے دل دکھائے. اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا. انہوں نے لکھا کہ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر آمادہ نہیں. ویورز، جیسا پاکستانی میں ہوں ویسے ہی آپ ہیں. سائز کے اعتبار سے بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے. قیام پاکستان میں ان کا رول ہے، وہ بھی اٹ از ریٹن آن دی وال. گھر کے سربراہ وہ ہوتے ہیں جو پورے گھر کو ساتھ لے کے چلے. گھروں کے درمیان ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایلڈرز ہوتے ہیں کسی بھی فیملی کے، ملک بھی ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے. لیکن افسوس پاکستان کے کرتے دھرتے اس قابل تھے نہیں. پہلے ایسٹ پاکستان سکوتے ڈھاکا ہوا. اب اگر اختر مینگل جیسے لوگ اس زبان میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں پھر ہمارا اللہ ہی حافظ.